अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। तो सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम सबक पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، گزشتہ سبق میں ہمارے مخارج مکمل ہوئے تھے کہ کل مخارج کتنے ہیں؟ 17 مخارج ہیں، اور ان کی ہم نے ایک ایک کر کے مکمل تفصیل پڑھی۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو 50% آپ کا جو قرآن پاک کی ادائیگی صرف مخارج سے ہی ٹھیک ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے ہے پروننسیشن، حروف کی ادائیگی آپ کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ باقی تو غنہ آپ کریں گے، قلقلہ کریں گے، سب کچھ ہے، لیکن سب سے پہلے ادائیگی مضبوط ہونی چاہیے کہ زال کو زال پڑھے، زا کو زا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مخارج ہیں یہ آدھی تجوید ہے، باقی جو صفات ہیں، غنہ ہے، قلقلہ ہے، وقف ہے، کہاں پہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، لیکن مخارج کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو اس لیے مخارج پر ہم نے خصوصی توجہ دینی ہے، خاص طور پہ جب اپنے طور پہ ہم قرآن پاک پڑھیں، بجائے 4 سپارے پڑھنے کے میں 2 رکوع پڑھ لوں لیکن وہ تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھ لوں۔ تو آپ کے سامنے یہ جو سبق نمبر 4 شیئر ہوا ہے، اس میں انہوں نے مخارج کی ترتیب بتا دی حروف تہجی کے اعتبار سے بھی، کہ ہم جب الف با پڑھتے ہیں، حروف تہجی پڑھتے ہیں، تو ان کو ہم مخارج کی ترتیب سے یاد کر لیں گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یعنی 17 مخارج انہوں نے بالترتیب ذکر کر دیے کہ سب سے پہلا جو مخرج تھا وہ جوف دہن تھا، منہ کا خالی حصہ، اسے الف، واو اور یا ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو باری تھی مخارج کی وہ تھا حروف حلقی 6 ہیں، سادہ، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ حروف حلقی 6 ہیں، اگر مخرج نمبر نہ بھی یاد رکھیں تو صرف یہ پتا ہو کہ یہ جو 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان کی ادائیگی گلے کے ساتھ ہے۔ پھر اسی طرح حروف لہاتیہ، قاف اور کاف، یہ زبان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ جیم شین یا، یہ زبان کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ پھر آگے زبان کی کروٹ کنارہ، اس سے اچھا زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے ضاد۔ پھر ضاد کے بعد کس مخرج کی باری آتی ہے؟ لام نون را۔ لام نون را کا کیا ہے؟ زبان کی نوک اور کچھ حصہ زبان کا حافہ کا جب اوپر دانتوں سے لگے، دانتوں کی جڑ سے لگے، لام۔ پھر اسی طرح تا دال تو تھا کہ اس کا مخرج زبان کی نوک اور سنائے اوپر والے دانتوں کی جڑ، اس سے یہ 3 حروف نکلتے ہیں، تا، دال اور تو۔ پھر اسی طرح حروف لثویہ کہ نرم حروف اور سیٹھی والے حروف، ان دونوں کا ہم نے پڑھا تھا کہ نرم حروف 3 ہیں، ثا، ذال، ظا، اور سیٹھی والے زا، سین، صاد۔ ان دونوں کو بھی الگ کرنا ضروری ہے، یہ اسی وقت ہوگا کہ جب پریکٹس ہوگی۔ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں کچھ حروف، وہ 4 ہیں، با، میم، وا اور فا۔ یہ 4 حروف ایسے ہیں کہ جن کی ادائیگی ہونٹوں کے ساتھ ہے۔ پھر حروف قلقلہ ہم نے پڑھے، حروف قلقلہ، ہاں نہیں وہ نہیں ہم نے پڑھے، چلیں اچھا جی آگے چلیں۔ تو اس میں ہم پھر یہ دیکھتے ہیں حروف قلقلہ اور موٹے حروف، یہی
جی تو ہمارے مخارج مکمل ہو گئے ہیں، اس کی ہم نے مشق کرنی ہے. تو اس کے بعد ہم بنیادی تجوید سیکھنے کے لیے کچھ اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے، وہ میں آپ حضرات کو پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے؟ یعنی بنیادی اصطلاحات کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن پاک میں حرکات ہیں، تنوین ہے، جزم ہے، تشدید ہے، یہ ساری چیزیں کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں، ابھی آپ نے پیچھے چلنا ہے، ابھی پہلے شروع سے لے کے چلنا ہے، پیچھے کریں اس کو. بس بس، ہاں تو اور پیچھے کرو، الف با نکالو جہاں پہ. ہاں، ادھر کرو ادھر کرو، بہت پیچھے چلے گا. نہیں نا، ادھر کرو ادھر کرو. جی کر دو شیئر، کو شیئر نہیں ہوا ہمارے. جی یہ آپ کے سامنے جو صفحہ شیئر کر دیا ہے، تو مخارج تو ہم نے وہاں سے پڑھ لیے، مخارج ہم نے پڑھ لیے. اب ہماری صفات شروع ہو گئی ہیں. یاد رکھیے کہ تجوید کے دو حصے ہیں. اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ تجوید کے کتنے حصے ہیں، تو تجوید کے دو حصے ہوتے ہیں، نمبر ایک مخارج اور نمبر دو صفات. مخارج تو لمیٹڈ ہے، 17 مخارج ہم نے پڑھ لی. صفات بھی 17 ہیں، اور صفات کی آگے بڑی قسمیں ہیں. مخارج کہتے ہیں حروف کہاں سے نکل رہے ہیں، وہ ہم نے پڑھ لی. الف کہاں سے نکلتا ہے، با کیسے. صفات کہتے ہیں کہ اس حروف کو کیسے ادا کرنا ہے، ان کو ہم صفات کہتے ہیں. اچھا، اب یہ آپ کے سامنے یہ جو صفحہ کھلا ہے، یہ مفردات ہیں. جیسے ہم عام روٹین میں الف با تا سا پڑھتے ہیں، تو اس سے یہ ایک قاعدہ ہے، تجویدی قاعدہ ہے. اس سے ہم انشاءاللہ اپنی کلاس کو کنٹینیو کریں گے. اس میں کافی چیزیں ہیں. اس میں ہر جو تختی ہے اس کے ساتھ انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں. حرکات ہے تو اس کی مثالیں ہیں، تنوین کیسے پڑھنی ہے تو اس کی مثالیں ہیں. اس میں یہ دیکھ لیں، الف با سادی ہے. تو اب یہ میں آپ کا ٹیسٹ لیتا ہوں الف با کا. ایک الف با ہوا جو ہم نے بچپن میں پڑھا، ایک آج ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ تجوید کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، اور مخارج ہمیں ایک ایک حرف کا پتہ ہے. تو یہ ایک اعتبار سے ٹیسٹ بھی ہو جائے گا. تو میں پوچھ لوں گا تو فوراً آپ لوگ مجھے میسج میں جواب بھی دے دیں گے. الف، الف با میں سب سے پہلا الف، اس کی ادائیگی کہاں سے ہے؟ جی بتا دیں جی، میسج کے ذریعے سے بتا دیں فوراً جو بتانا چاہتے ہیں. جی الف کی ادائیگی کہاں سے ہے؟ ابھی تک جواب نہیں آیا کسی کا. جی بالکل ٹھیک ہے، منہ کے خالی حصے سے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، منہ کے خالی حصے سے الف نکلتا ہے، الف. ٹھیک ہے. اور با، با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے. ٹھیک ہے جی، بالکل سب کا جواب ٹھیک ہے. جوف دہن، ٹھیک ہے، انگلش میں بھی لکھ دیں یا اردو میں لکھ دیں، جیسے بھی سامنے آئے کی بورڈ اس طرح لکھ دیں، بس اشارہ ہی کرنا مقصود ہے. پھر اسی طرح تا، تا کا مخرج کیا ہم نے پڑھا ہے. اب یاد رکھیے کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ تینوں پڑھ لیتے ہیں. کہ تا میں، جی صفدر صاحب نے بھی بالکل ٹھیک جواب دیا تھی، جزاک اللہ. اچھا یہ جو تا ہے، تا میں تین ہم نے مخرج پڑھے تھے، تا دال تو. ٹھیک ہے، اب تینوں کو ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں. تو ان تینوں کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑ. تو یہ اب تین ہو گئے. اسی طرح سا، یہ سا بہت آسان ہے جی، سا بھی بتا دیں آن لائن جو سن رہے ہیں. سا میں، سا کی ادائیگی کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس میں سا کا مخرج بتائے گا نا جی. تو سا کا مخرج یہ ہے، زبان کی نوک، ہاں، اور اوپر والے دانتوں کی بھی نوک. ٹھیک ہے، اس کو شاید لکھنا مشکل ہو لیکن چلیں بتا دیے سا. تو یہ سا ہے. اور سیکنڈلی اس میں، ہاں بالکل ٹھیک ہے جی، مجیب صاحب نے صحیح جواب دیا. اچھا آگے جیم، جیم میں بھی تین حروف آتے ہیں. کون کون سے؟ جیم، شین اور یا. جیم شین یا کا مخرج آسان ہے، زبان کا بیج اور اوپر کا تعلق. یہ میں دوبارہ الف با کے اعتبار سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی پریشان ہو کہ پتہ نہیں مخارج کیا چیز ہے. تو اس لیے میں نے کہا حروف تہجی جب ہوگا نا تو ہم الف با ہی پڑھ رہے ہیں. اصل میں بات تو یہی ہے کہ ان کی. اچھا ہا،
ہا خا، یہ دونوں کون سے حروف ہیں؟ ہاں یہ بھی بتائیں گے جو آن لائن میں، جلدی جلدی بتا دیں جی، ہا اور خا کون سے حروف ہیں؟ جی بالکل، صفدر صاحب نے ٹھیک ٹھیک جواب دیا ہے، اور نعمت صاحب نے بھی، مجیب صاحب نے، سب ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہا اور خا ہے یہ حروف حلقی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ایک طور پہ آج ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے کہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ مخارج کچھ یاد ہو گئے الحمدللہ۔ اچھا، دال تو پیچھے گزر گیا، تا کے ساتھ تھا نا، تا دال تو، زال بھی کس کے ساتھ رہے گا؟ سا زال ضا، وہ بھی اس کے ساتھ آ گیا۔ را، را گزرا جی، ہاں را، را کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک، اور زبان کی نوک نہیں، زبان کی کروٹ، پشت اور، ہاں ہم نے کہا تھا لام نون را کا جو ہے نا ایک ہی مخرج ہے، لام نون اور را کا، را میں یہ ہوتا ہے کہ زبان کی پشت بھی تھوڑی داخل ہوتی ہے۔ زا سین اور آگے آ رہا شین چھوڑ کے سواد، زا سین سواد، ان کا مخرج بھی آسان ہے کہ زبان کے نوک اور نیچے والے دانتوں کے نوک اور کچھ حصہ اوپر والے دانت بھی جب لگیں تو اس سے زا سین سواد ادا ہوتے ہیں۔ ضاد، اس کا مخرج ہافہ لسان اوپر کی داڑیں، بس ہافہ لسان اور اوپر کی داڑیں۔ تو یہ اوپر گزر چکا، تا دال تو، ضا بھی اس سے، عین غین، یہ بھی دوبارہ آگے حروف حلقی، ٹھیک ہے۔ فا، لام میم نون، قاف کاف کا تو مخرج ہو گیا، قاف کاف لا عطیہ ہو گیا۔ اب ان دونوں کو چھوڑ کے فا لام میم نون، نہیں واو، نہیں لام میم واو اور فا، یہ چاروں حروف وہ ہیں کہ جن کی ادائیگی ہونٹوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، حمزہ ہا اور سارے وہ۔ تو یہ آپ کے اب حروف تہجی مکمل ہو گئی ہے مخارج کی ترتیب سے۔ اب مخارج کی ترتیب سے یاد کر لیں یا الف با سے یاد کر لیں، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو، کوئی آپ سے پوچھ لے کہ بالکل ٹھیک جواب دیا جی، کوئی آپ سے پوچھ لے غین کہاں سے نکلے گا تو آپ بتا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم جو مشق کریں گے وہ موٹے حروف کی بھی، ہم نے پہلے پڑھے تھے موٹے حروف، نہیں نہ پڑھے، نہیں پڑھے، آج ہم سیکھیں گے موٹے حروف۔ یاد رکھیے قرآن پاک میں 7 حروف ایسے ہیں کہ جن کی ادائیگی کے وقت ان کو موٹا کرنا پڑھنا ضروری ہے، 7 حروف ہیں۔ اب دیکھیں کتنا آسان ہے، اگر ہم ان 7 حروفوں کو یاد رکھ لیں گے تو کتنا آسان ہوگا کہ جو حرف کو ہم نے موٹا کرنا ہوگا ہمارے لیے مشکل ہی نہیں، پہچانا ایک میتھڈ ہو گیا نا۔ تو وہ 7 حروف کون سے ہیں؟ یہ دیکھیں آپ کے سامنے سکرین شیئر ہو رہی ہے، اس میں خا، صاد ضاد، طا ضا، یہ 2 جوڑی ہو گئی، خا کو الگ کر دیں، پھر صاد ضاد طا ضا، کتنے ہو گئے؟ 4 اور 1 5، 2 رہ گئے غین اور قاف۔ تو خا، صاد ضاد، طا ضا، غین، قاف، یہ 7 حروف ہیں۔ آج ہم نے خاص طور پہ اس کی مشق کرنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 حروف ہو گئے موٹے حروف کے جن کو موٹا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نرم حروف ہیں اور سیٹی والے حروف ہیں، یہاں پر انہوں نے جو بیان کیا نا، یہ جو ذکر کیا ہے، یہ انہوں نے صفات کے اعتبار سے بتایا نا۔ اب مخارج ہم نے پڑھ لی، کہاں سے نکلنا ہے، صفات ہے کیسے، یہ میں نے ساتھ ساتھ ہی بتا دیا تھا کہ نرم حروف سا زال ضا ان کو نرم پڑھنا ہے، اور زا سین صاد کو سیٹی والا پڑھنا ہے، اس میں کوئی آپ نے مخرج یاد نہیں کرنا، صرف ان دونوں کی پہچان ہو جائے گی۔ تو خلاصتاً یہ ہے کہ موٹے حروف 7 ہیں کہ جن کا مجموعہ اگر آپ لکھ لیں تو یہ دیکھیں پہلی لائن میں انہوں نے کیا لکھا ہے، 1 بلو سرکل کے اندر 1 ہے، اور اس کے آگے ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ موٹے حروف 7 ہیں، ان کا مجموعہ کیا ہے؟ خص ضوطن قز، خص ضوطن قز۔ اگر کسی کو ویسے حروف یاد کرنا مشکل ہے تو وہ مجموعہ یاد کر لے، اور اگر مجموعہ یاد کرنا مشکل ہے تو نیچے سے حروف یاد کر لیں کہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا اور غین قاف، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو تاکہ پتہ ہو، دیکھیں بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اجرا کر رہے ہوں گے نا تو اس وقت موٹے حروف آئے گا، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یاد ہے یا نہیں۔ اب جس نے یاد کیا ہوگا، پریکٹس کی ہوگی، وہ خود ہی ان کو موٹا ادا کر دے گا، والصافات صفا، ٹھیک ہے۔ یہاں اگر کوئی چھوٹی صورت پڑھیں، قل هو اللہ احد، پھر اللہ الصمد، اب صمد کو یہ موٹا کر رہا ہے، پھر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اب خا ہے نا، خا ایک ہے خلق، ایک ہے خلق، تو بڑا فرق آ جائے گا ان دونوں کے اندر۔ نرم حروف بھی سا زال ضا، یہ بڑا بتا چکا ہوں، کیونکہ یہ جو 3 اگر آپ نے یاد کر لیے نا، موٹے حروف، نرم حروف اور سیٹی والے حروف،
اگر کوئی اسکرین شیٹ لینا چاہتا ہے تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ یہ صفحہ آپ کے پاس سیو ہو جائے، اور آپ اس سے یہ نرم موٹے حروف بھی یاد کر لیں گے، اور نرم حروف بھی یاد کر لیں گے، اور سیٹھی والے حروف بھی۔ تو یہ آج آپ کا سبق ہے، خاص طور سے آپ نے اس کو دہرانا ہے۔ تو ابھی 1 منٹ کی بریک ہے، اس کو دہرا لیں، نرم حروف بھی یاد کر لیں سارے، اور زبانی یاد کر لیں، اور نرم حروف بھی اور سیٹھی والے حروف بھی۔